السلام علیکم۔ آج میں نے 10 محرم کے حوالے سے ایک تقریر تیار کی تھی، ایک انفارمیشن سنتے آ رہے ہیں ہم، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ پڑھا ہے، تو میں نے سوچا یوٹیوبر تو میں بن گیا ہوں، کبھی نہ کبھی کوئی چیز اس پہ ڈال دیتا ہوں، کبھی کچھ شعر و شاعری، کبھی کچھ غزل، تو کیوں نہ 10 محرم کے حوالے سے کوئی اچھی بات اس پہ میں اپلوڈ کروں۔ تو ہوا یوں کہ میں تقریباً 2-3 گھنٹے کی محنت سے میں نے اس پہ جو ہے وہ سرچ کر کے یہ لکھائی کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارا میں نے لکھا ہے اس پہ، تقریباً کوئی 10-15 پیج ہیں لکھے ہوئے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اسی 10 محرم کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے کہ کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ سارا کچھ میں آپ سب کو بتانا چاہتا تھا، آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو اچانک میرے استاد محترم آفتاب صاحب میرے پاس تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا یار آپ بھی شیعہ بن گئے ہو، یہ چیزیں لکھ رہے ہو۔ میں نے کہا کالا جوڑا پہننے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، یا حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بیان کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ بات یہ ہے کہ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانا جائے، ہم ان کو مانتے ضرور ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، پنجتن پاک کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن شیعہ جو آج کل شیعہ سنی کا دور چل رہا ہے وہ نہیں ہے ہم۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ اپنے ذہن سے مجھے صحیح لگا، میں کر رہا تھا، لیکن میرے استاد محترم نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ سب صرف آج کل کے جو ہے نا باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آپ لکھ رہے ہو اس کا کیا آپ کے پاس اتھینٹک چیز ہے جس سے آپ لکھ رہے ہو؟ آپ بھی دوسروں کی باتیں سن کے آپ یہ لکھ جا رہے ہو، یا کسی کو آپ جو بتا رہے ہو آپ کے پاس اس کی پروف ہے؟ کسی حدیث میں، کسی قرآن پاک میں کسی کی جو ہے لکھی ہوئی اس پہ تحریر نیچے ہے کہ کہاں یہ لکھا ہوا تھا؟ نہیں ہے، تو آپ کسی کو ایسی بات نہ بتاؤ۔ اس لیے میں نے وہ لکھ کے وہیں چھوڑ دیا سارا، کہ نہیں، جب تک میں اب تحقیق نہیں کروں گا میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ خیر کہنے کا مقصد یہ کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا ہم مانتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، مطلب کہ حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت، اور بھی بہت سارے ہمارے جو امام ہیں سب کی جانیں 72 تن وہاں شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی زمین لیتا ہے اپنے مکان بنانے کے لیے، دنیاوی مکان، لیکن امام حسین وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے بچوں کی قبر وہاں بنانے کے لیے زمین خریدی تھی۔ واقعہ پڑھ کے وہ جو ایمان والا بندہ ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس 10 محرم کو؟ کیا ہم مسلمان ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں؟ کیا صرف شیعہ ہی اس چیز کو مانتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف شیعہ نہیں مانتے، ہر مسلمان اس چیز کو مانتا ہے کہ ہمارے جو ہیں امام پاک وہ حق پر تھے، اور آج ہم
جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کے رحم و کرم پہ گزار رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ آگے کی جو ہے میں آپ کو بات انشاءاللہ کچھ دن بعد ہی بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے یہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ کالے کپڑے پہنے، حضور پاک، پنجتن پاک، حضرت علی، حضرت محمد، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے نام لیں، ان کی نیازیں بانٹیں، جو کچھ کریں وہ صرف ثواب کی نیت سے کریں۔ باقی یہ نہیں کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اس چیز کو بھی آپ دور ہی رکھیں۔ میرا مشورہ آپ سے یہی ہے۔ باقی کے لیے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کچھ اتھینٹک چیز لے کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔